سمندر کے ساحل کنارے بیچ پر چٹانوں پر کھڑے ہو کر ریلز بناتے وقت پھسل کر چٹانوں کے درمیان پھنس جانے والی خاتون اسسٹنٹ پروفیسر کو پولیس نے بحفاظت بچا لیا۔ مدورائی سے تعلق رکھنے والی 26 سالہ ویشنوی چنئی کے کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہے۔ ویشنوی اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیاحت کے غرض سے پڈوچیری گئی تھی۔ اتوار کی شام پڈوچیری بیچ پر بڑی چٹانوں پر کھڑے ہو کر ریلز بنا رہی تھی کہ توازن بگڑنے کے باعث پھسل کر چٹانوں کے درمیان جا گری۔ سہیلیوں کی چیخ و پکار پر پولیس اور فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچا، تاہم ابتدائی کوششوں میں ویشنوی کو باہر نکالنے میں ناکامی ہوئی۔ بعد ریسکیو ٹیم کرین کے ساتھ پہنچی، چٹانوں کو ہٹا کر ویشنوی کو بحفاظت باہر نکالا گیا۔ اس دوران ان کے پیروں میں چوٹیں آئیں، جس کے بعد انہیں پڈوچیری کے سرکاری اسپتال کر دیا گیا منتقل۔ محمد مسعود علی این آر آئی کے فرزند محمد عدنان علی سلمہ حال مقیم سعودی عرب کی ولیمہ تقریب دیویا گارڈن دیونگر منچریال روڈ نرمل میں کل انجام پائی۔ اس تقریب میں دوست احباب، رشتہ داروں، سیاسی قائدین کی بڑی تعداد شریک رہی۔ تصویر میں اے اندرا کرن ریڈی، سابق وزیر جنگلات جی ایشور، سابق صدرنشین بلدیہ، سینئر کانگریس قائد انیس احمد خان، محمد زاہد علی مالک آئی فنکشن ہال، ایم اے صادق مالک ثانیہ جویلرز، سید اشرف علی کانٹریکٹر، شاہین ہاشمی کانگریس لیڈر، محمد سراج پروپرائٹر ایس آر ہارڈ ویئر، میر مشکر علی این آر آئی، داماد سید جلیل اظہر، فیروز خان، محمد رفیع، سابق رکن بلدیہ محمد تیچان علی، یوتھ لیڈر کانگریس، سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر سید جلیل اظہر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تمام مہمانوں کا خیر مقدم محمد مسعود علی کے فرزندان محمد مقصود علی، محمد مقتدر علی، محمد شہزاد علی، محمد معاد علی نے کیا ہے۔ راجندر نگر میں اتوار کی رات ایک نوبیاہتہ خاتون کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی، جس کے بعد اس کے شوہر پر شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ مہلوکا کی شناخت 26 سالہ ایشوریا کے طور پر ہوئی ہے، جو اپنے شوہر راجو کے ساتھ جنا چیتنیا فیز 2 میں مقیم تھی۔ اس جوڑے کی شادی محض 1 ماہ قبل ہوئی تھی اور ان دونوں نے لو میرج کی تھی۔ اتوار کی رات یہ دونوں راجو کے والدین کے گھر گئے تھے اور بعد میں واپس اپنے گھر لوٹ آئے۔ اطلاعات کے مطابق گھر پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد ایشوریا کو دورے پڑے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بعد معائنہ اسے مردہ قرار دیا۔ وہیں دوسری جانب ایشوریا کے والدین نے اپنے داماد راجو پر بیٹی کے قتل کا الزام عائد کیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایشوریا کو گلا گھونٹ کر مارا گیا۔ والدین کے مطابق راجو کا تعلق ناگر کرنول ضلع سے ہے، جبکہ ایشوریا محبوب نگر ضلع کی رہنے والی تھی اور دونوں نے اہل خانہ کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ متوفیہ کے والدین کی شکایت پر راجندر نگر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی واضح ہو سکے گی۔ تلنگانہ اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر سے ملاقات کرنے پر بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے رد عمل ظاہر کیا۔ واضح ہے کہ ایوان پہنچنے والے کے سی آر سے ریونت ریڈی نے مصافحہ کیا۔ ریونت ریڈی کے سی آر کی نشست تک پہنچے، ان سے خیر سگالی ملاقات کی اور ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ کئی برسوں بعد دونوں رہنماؤں کی اس ملاقات نے سیاسی حلقوں میں خاصی توجہ حاصل کی، جبکہ اس واقعے سے متعلق ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اس واقعے پر بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے پیر کو اسمبلی لابی میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا کہ کے سی آر کے لیے احترام ہونا ہی کافی ہے۔ تلنگانہ لانے والے قائد کے طور پر کے سی آر کے تئیں ریاست کے ہر فرد کے دل میں عزت ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ میں ایوان کے اندر کے سی آر سے ملنے کی شائستگی ہے تو یہی شائستگی باہر کی باتوں میں بھی نظر آنی چاہیے۔ سیاسی حریف اگر اس طرح ایک دوسرے سے مل کر پیش آتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی کے سی آر نے مونچھیں اور داڑھی بڑھانے کے معاملے پر بھی طنز کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ داڑھی بڑھانے والا ہر شخص گبر سنگھ نہیں بن جاتا۔ داڑھی بڑھانا آسان ہے مگر حکومت چلانا مشکل ہے۔ خیرآباد کے رکن اسمبلی دانم ناگیندر نے اپنے حلقے میں ممنوعہ چینی مانجھے کی فروخت کا سراغ دینے والے مصدقہ اطلاع پر 5000 روپے انعام دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ چائنیز مانجھا انسانی جانوں اور پرندوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور اس کی فروخت کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایم ایل اے نے وعدے کیا ہے کہ جو بھی شخص چینی مانجھا فروخت کرتے ہوئے پایا گیا اس کے خلاف فوجداری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دانم ناگیندر نے کہا ہے کہ اطلاع دینے والوں کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی اور جو اطلاع درست ثابت ہوگی اس اطلاع دہندے کو نقد 5000 روپے انعام دیا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس خطرناک مانجھے کی فروخت کی اطلاع دے کر نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیں بلکہ انسانی جانوں اور بے زبان پرندوں کے تحفظ میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔
اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئی ہوئی تلنگانہ کی 2 طالبات ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ کیلیفورنیا میں پیش آئے اس حادثے میں محبوب آباد ضلع کے گارلا منڈل سے تعلق رکھنے والی 24 سالہ میگھنا اور 24 سالہ بھاونا کی موت ہو گئی۔ میگھنا گارلا منڈل میں واقع میسیوا کے منتظم ناگیشور راؤ کی بیٹی بتائی گئی ہے، جبکہ بھاونا ملکانور کی نائب سرپنچ کوٹیشور راؤ کی بیٹی تھی۔ اطلاعات کے مطابق جس گاڑی میں یہ دونوں سفر کر رہی تھی وہ شدید حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ بہتر مستقبل کی امید میں بیرون ملک گئے اپنے بچوں کی اس طرح ہمیشہ کے لیے چلے جانے سے گارلا منڈل میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ حیدرآباد شہر کو صاف ستھرا بنانے کے مقصد سے GHMC کی جانب سے پورے شہر میں خصوصی صفائی مہم شروع کی گئی ہے۔ اس مہم کے پہلے ہی دن میونسپل کمشنر RV کنر نے قسمت پور اور نارسنگی کے علاقوں کا اچانک دورہ کر کے صفائی کاموں کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران کمشنر نے فیلڈ لیول کے عہدیداروں کو سخت ہدایت جاری کی کہ اس خصوصی مہم کو انتہائی مؤثر طریقے سے نافذ کیا جائے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ صفائی کے معیار میں کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور عوامی مقامات کو کچرے سے پاک رکھا جائے۔ تمام زونل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جاری اس خصوصی مہم کی خود نگرانی کریں۔ مہم کے پہلے دن فٹ اوور بریجز کی صفائی پر خصوصی توجہ دی گئی تاکہ راہگیروں کو صاف ستھرا راستہ میسر آ سکے۔ سڑکوں پر جارو کش، نالوں کی صفائی اور کچرے کی بروقت منتقلی کو یقینی بنانے اضافی عملہ اور مشنری تعینات کی گئی ہے۔ بلدیہ کے حکام نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم میں تعاون کریں اور شہر کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تلنگانہ کے ضلع ناگر کنول کے کولہاپور فارسٹ رینج کے تحت نلاملہ کے گھنے جنگلاتی علاقے میں خفیہ خزانے کی تلاش میں غیر قانونی کھدائی کرنے والے افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اتوار اور پیر کی درمیانی شب مالم چنتلا پلی بیٹ کے علاقے میزر بنڈا کے قریب واقع دیونی بوکا نامی مقام پر یہ کارروائی انجام دی جا رہی تھی۔ تفصیلات کے مطابق بعض شرپسند عناصر اس قدیم مقام پر خزانے کی لالچ میں کھدائی کر رہے تھے کہ اسی دوران محکمہ جنگلات کے حکام نے چھاپہ مار کر انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ حکام نے ملزمین کو حراست میں لے کر کولہاپور فارسٹ ڈیپو منتقل کر دیا۔ کارروائی کے دوران کھدائی کے لیے استعمال ہونے والا سامان اور ملزمین کی موٹر سائیکلیں بھی ضبط کر لی گئی۔ مقامی دیہاتیوں کا الزام ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے اس غار نما مقام پر خزانے کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی اور بعض افراد نے وہاں موجود قدیم مورتیوں اور فن پاروں کو بھی نقصان پہنچایا۔ عوامی علاقوں میں اس بات پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کئی ہفتوں سے جاری ان سرگرمیوں کا محکمہ جنگلات کو علم کیوں نہیں ہو سکا۔ پکڑے گئے افراد کو مزید تحقیقات اور قانونی کارروائی کے لیے اچمپیٹ فارسٹ ڈویژنل آفس منتقل کر دیا گیا۔ حکام اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ آیا اس گروہ کا تعلق کسی منظم بین ریاستی گینگ سے تو نہیں۔ ریاست آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کے دوواڑا کے راستے ایرناکولم جانے والی ٹاٹا ایرناکولم ایکسپریس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ حادثہ رات تقریباً 1:30 بجے اچانک پیش آیا، جس کے نتیجے میں 2 AC کوچز جل کر تباہ ہو گئے۔ اس حادثے میں ایک شخص زندہ جل گیا۔ اتوار کی رات ایرناکولم ایکسپریس انکاپلی دیر سے پہنچی۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد نرسنگ پلی کے قریب B1 AC کوچ کے بریک جام ہونے کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں B1 اور M2 AC کوچز میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے کو یلا منچلی کے قریب ایک پوائنٹ پر لوکو پائلٹ نے محسوس کیا اور فوری طور پر ٹرین کو اسٹیشن پر روک دیا۔ انکاپلی، یلا منچلی اور ناکاپلی سے فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور آگ پر قابو پایا، لیکن تب تک دونوں کوچز مکمل جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ B1 کوچ میں ایک شخص زندہ جل گیا۔ متوفی کی شناخت وشاکھاپٹنم کے 70 سالہ چندر شیکھر سندر کے طور پر کی گئی ہے۔ ریلوے کے اعلیٰ حکام موقع پر پہنچ کر معائنہ کر رہے ہیں۔ اس حادثے کے باعث وشاکھاپٹنم F روٹ پر تمام ٹرینوں کی آمد رفت روک دی گئی۔ رات 3:30 بجے کے بعد جلے ہوئے دونوں کوچز کو ہٹا دیا گیا۔ حادثے کے سبب متاثرہ کوچز کے مسافروں کو شدید سردی میں کافی دیر تک اسٹیشن پر انتظار کرنا پڑا۔ بعد ریلوے حکام نے انہیں 3 RTC بسوں کے ذریعے سامر لکوٹا ریلوے اسٹیشن منتقل کیا۔ سامر لکوٹا میں 2 AC کوچز سے جوڑ کر وہاں سے ٹرین کو ایرناکولم روانہ کر دیا گیا۔ اتر پردیش کے ضلع رامپور میں ایک دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں نینی تال نیشنل ہائی وے پر بھوسے سے لدا ایک ٹرک بے قابو ہو کر بادو سے چلتی ہوئی بولیرو کار پر الٹ گیا، جس کے نتیجے میں بولیرو کار کا ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جس کی شناخت فراست کے نام سے ہوئی ہے۔ یہ حادثہ گنج پولیس اسٹیشن حدود میں پہاڑی گیٹ کے قریب پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ہائی وے پر گزرنے کے دوران بھوسا لے جانے والا ٹرک اچانک اپنا توازن کھو بیٹھا اور بازو سے گزر رہی بولیرو کار پر جا گرا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بولیرو ڈرائیور نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ضلع رامپور کے پولیس سپرنٹینڈنٹ ودیا ساگر مشرا قریبی پولیس اسٹیشن کے عملے کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ JCB کی مشین کی مدد سے شدید طور پر تباہ شدہ بولیرو سے نعش کو باہر نکالا گیا۔ بعد ازاں قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے SP ودیا ساگر مشرا نے بتایا ہے کہ حادثے کے فوراً بعد راحت و بچاؤ کارروائیاں شروع کر دی گئی۔
انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ بولیرو میں صرف ایک ہی شخص موجود تھا اور ٹرک یا بھوسے کے نیچے کسی اور کے دبے ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے دوران آج ایوان میں ایک دلچسپ واقعہ دیکھنے میں آیا، جب طویل وقفے کے بعد سابق وزیر اعلیٰ KCR کی اسمبلی میں اچانک حاضری نے ایوان کی فضا بدل کر رکھ دی ہے۔ KCR کے ایوان میں داخل ہوتے ہی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی خود ان کی نشست تک پہنچے، مصافحہ کیا اور خیریت دریافت کرتے ہوئے ان کی صحت کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ سیاسی اختلافات کے باوجود اس خوشگوار لمحے نے ایوان میں موجود اراکین کو بھی چونکا دیا۔ اس موقع پر ودرا سریدھر بابو، اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی، لکشمن سیتا اکا، سرکاری ویپ بی لیا، آدی شرینیواس سمیت کانگریس کے کئی ارکان اسمبلی نے سابق وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے احترام کا اظہار کیا۔ CPI کے رکن اسمبلی کے سامبا شیوا راؤ بھی اس موقع پر KCR کو سلام کرنے والوں میں شامل رہے، تاہم یہ حاضری زیادہ دیر پر ثابت نہ ہوئی۔ قومی ترانہ اور تعدیتی قراردادوں کی کارروائی کے فوراً بعد KCR ایوان سے روانہ ہو گئے۔ اسمبلی رجسٹر میں دستخط کرنے کے بعد وہ سیدھے نندی نگر میں واقع اپنی رہائش گاہ چلے گئے۔ طویل وقفے کے بعد اسمبلی میں آمد اور پھر مختصر حاضری کے ساتھ روانگی نے سیاسی حلقوں میں بحث کو جنم دے دیا ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی اس پر مختلف تبصرے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ سرد ہواؤں کے اثر سے گریٹر حیدرآباد میں درجہ حرارت معمول سے کم ہو رہا ہے، جس کے باعث شہر میں سردی کی شدت بڑھ گئی ہے۔ ہفتے کی رات سے اتوار کی صبح تک شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 13.2 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کی مقدار 52% رہی۔ یہ جانکاری حیدرآباد محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے دی ہے۔ اسمبلی میں BRS کے قائد ہریش راؤ نے اسمبلی کا سرمائی سیشن کم از کم 15 دن تک جاری رکھنے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ایوان کے وقار کو متاثر کر دیا ہے اور اسمبلی اور کونسل کا اجلاس محض رسمی طور پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ BRS دور حکومت میں کم از کم 32 دن اسمبلی کا اجلاس منعقد کیا گیا، جبکہ کانگریس دور حکومت میں سال میں 20 دن بھی اجلاس منعقد نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی جانب سے جن مسائل کو مباحث کے لیے پیش کیا جاتا ہے اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل پر مباحث سے حکومت خوفزدہ ہے۔ ہریش راؤ نے کم از کم 15 دن تک اجلاس جاری رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بزنس ایڈوائزری اجلاس میں اس سلسلے میں نمائندگی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال گزر جانے کے باوجود آج تک اسمبلی کی کمیٹیاں تشکیل نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ BRS کی پہلی میعاد میں 32 دن تک اسمبلی اجلاس منعقد کیا گیا، جبکہ کانگریس کے 2 سال میں سال 2024 میں 24 دن اور سال 2025 میں 16 دن اجلاس منعقد ہوا۔ 2 برسوں میں محض 40 دن کے اجلاس کے ذریعے حکومت نے سرکاری ایجنڈے کی تکمیل کی ہے۔ 85ویں کل ہند صنعتی نمائش کا آغاز 1 جنوری سال 2026 سے ہوگا اور 45 دنوں تک یہ صنعتی نمائش حسب روایت کام کرے گی۔ مجوزہ نمائش کے اوقات، سہولتوں، اسٹالز اور حفاظتی انتظامات کے متعلق تفصیلات پیش کرتے ہوئے صدر نمائش سوسائٹی ڈی سریدھر بابو نے بتایا ہے کہ 85ویں کل ہند صنعتی نمائش کا ٹکٹ فی کس 50 روپے رہے گا اور سوسائٹی کی جانب سے گاڑیوں کی پارکنگ کے مفت انتظامات رہیں گے۔ اس کے علاوہ شام 4 بجے سے رات 10:30 بجے تک، ہفتہ اور اتوار اور تعطیلات کے دوران شام 4 بجے تا رات 11 بجے نمائش کام کرے گی۔ شہر کے نواحی علاقوں سے بھی خصوصی بسیں نمائش کے لیے چلائی جائیں گی۔ حفاظتی انتظامات اور نمائش کے دوران مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ ملو بھٹی وکرمارکا کے ہاتھوں نمائش کا افتتاح عمل میں آئے گا، جبکہ افتتاحی تقریب مہمان خصوصی کی حیثیت سے ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ 1050 اسٹالز اور نمائش کا مشاہدہ کرنے والوں کی حفاظت کے لیے 106 سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے نمائش کو تلنگانہ بالخصوص حیدرآبادی تہذیب کا ایک اہم مرکز قرار دیا اور کہا کہ تلنگانہ میں چھوٹی صنعت، گھریلو صنعت پر مشتمل مصنوعات بھی نمائش کے لیے یہاں پر دستیاب ہوتے ہیں۔